کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مزید 3 کارپوریٹرز نے مدھیہ پردیش کے کھرگون بلدیہ سے کامیابی حاصل کی۔ مدھیہ پردیش کے بعض شہروں میں 2 مرحلوں میں بلدی انتخابات منعقد ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں کھرگون اور رتلام کے نتائج جاری ہوئے۔ ان میں کھرگون میونسپل کارپوریشن سے مجلس کی وارڈ نمبر 2 کی امیدوار ارونا اپادھیائے، وارڈ نمبر 15 سے شکیل خان اور وارڈ نمبر 27 سے شبنم ادیب کامیاب ہوئے۔ ارونا اپادھیائے نے بی جے پی کے امیدوار کو شکست دی، جبکہ شکیل خان نے اور شبنم ادیب نے آزاد امیدواروں کو شکست دی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مدھیہ پردیش کی بلدی انتخابی مہم میں شرکت کی تھی، تاہم وہ کھرگون اور رتلام نہیں جا سکے۔ مجلس نے مختصر وقت میں اپنے امیدواروں کو کھڑے کرتے ہوئے صرف چند دن کی مہم چلائی تھی، جس میں مجلس کے کھرگون میں 3 امیدوار کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں اویسی صاحب کا شکر گزار کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے کھرگون میں پارشد پد کے لیے ٹکٹ دیا، اور وارڈ 2 کے سبھی جنتاؤں سے میں ان کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے پارشد وہاں کا بنایا، اور میں ان کی ساری امیدوں پر کھری اتروں گی۔ جو بھی وہ مجھ سے چاہتے ہیں وہ سارے کام میں کروں گی، چاہے وہ پانی کا ہو، سڑکوں کا ہو، لائٹ کا ہو، گٹروں کا ہو، سبھی چیزیں میں۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی پوچھ تاچھ کے خلاف کانگریس نے حیدرآباد میں دفتر ای ڈی کے سامنے احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی، سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا اور دیگر قائدین نے حصہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر کانگریس کے خلاف سازش کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ای ڈی اور دیگر سرکاری سرکردہ ایجنسیوں کو کانگریس کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی بانی و صدر منبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کے لیے نورانی قاعدہ ورک بک ترتیب دی گئی ہے۔ یہ ورک بک 2 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ عصری اسکولوں میں طلباء و طالبات ہر مضمون پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں، تو ان طلباء کو قرآن مجید کی زبان سکھانے کے سلسلے میں یہ کام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ علم کا تعلق پڑھنے اور لکھنے دونوں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ورک بک طلباء کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اس میں مختلف عنوانات کو جگہ دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 2 حصوں کو 5-5 ہزار کی تعداد میں شائع کیا گیا ہے۔ نورانی قاعدہ بک کی افادیت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں مولانا جمال الرحمن مفتاحی صاحب و مولانا عبدالقوی حسامی اور دوسروں نے ستائش کی ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غیاث احمد رشادی، بانی و صدر منبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جانا مقصود ہے کہ اسکولی طلباء اور طالبات جن کی اخلاقی سطح پر غور و فکر کیا گیا کہ جو بچے اور بچیاں اسکول اور کالجز میں پڑھ رہی ہیں، ان کو تعلیم تو دی جا رہی ہے، مگر اکثر اسکولز میں اور کالجز میں تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی معصوم بچے ہیں جو مسلمانوں کے امیج کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ان طلباء اور طالبات کے اخلاق اور ان کا کردار درست ہو جائے گا تو ایک بہت بڑا فائدہ ملت کا ہوگا۔ اسی فکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزشتہ 5-6 مہینے سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ ان اسکولی بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے سلسلے میں کیا کیا جائے اور ان کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ چنانچہ الحمدللہ گزشتہ 4-5 مہینے کے منصوبے کے بعد مربی حضرات کو الحمدللہ مقرر کیا گیا، اور 10 مربی علماء کرام ایسے ہیں جو اردو سے کے ساتھ ساتھ انگریزی سے بھی واقف ہیں، جو روزانہ حیدرآباد کے اور سکندرآباد کے مختلف اسکولز میں جا رہے ہیں اور اخلاق کی بات کر رہے ہیں۔ مورل سائنس کے نام سے ایک پروگرام، بیسٹ کیریکٹر پروگرام شروع کیا گیا، اور 12 جون سے الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے، اور کئی اسکولز اب تک الحمدللہ 50 کے قریب اسکولز الحمدللہ کور ہو چکے ہیں، اور ایک مربی، ایک عالم دین روزانہ ایک اسکول میں جا رہے ہیں، اور اسکول کے 400-500 جو طلباء اور طالبات ہیں
ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کے اندر مختلف عنوانات کے تحت بات کر رہے ہیں، جیسے غصہ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، کینہ ہے، اور برداشت ہے، تحمل ہے، نرمی ہے، محبت ہے، غمخواری ہے۔ اس قسم کے عنوانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کر رہے ہیں، تاکہ ان بچوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے آئے۔ ایل بی نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں 11 سالہ لڑکی کی مشتبہ حالت میں چوتھی منزل سے گر کر ہلاک ہونے کے واقعے کی پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس وہاں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ بھی کر رہی ہے تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے۔ ضلع نلگنڈا سے تعلق رکھنے والے ستیہ نارائن ریڈی کی بیوی اپنی بیٹیوں کے ساتھ منصور آباد مدھورا نگر کالونی میں مقیم ہے، جبکہ ستیہ نارائن ریڈی جو پیشے سے کسان بتایا گیا ہے، کھیتی باڑی کے کام کے بعد شہر آیا کرتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی 11 سالہ ورشتا خانگی اسکول میں 6ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ وہ منگل کی شام تقریباً 5:30 بجے اسکول سے واپس ہوئی اور چپس لانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئی، لیکن واپس نہیں لوٹی۔ تاخیر پر ارکان خاندان نے آس پاس تلاش کیا، تاہم انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ورشتا منصور آباد چوراہا پہنچ کر آٹو میں سوار ہوئی اور چندرا پوری کالونی پہنچی، جہاں وہ تقریباً 6:15 بجے ایک عمارت پر گئی اور اس کے بعد مشتبہ حالت میں نیچے گرنے کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی مہم کے دوران سعید آباد میں 2 افراد نے ہنگامہ آرائی کی۔ ان افراد نے کل رات دیر گئے چلائی گئی اس مہم میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی اور حالت نشے میں گڑبڑ کی۔ ان کی پولیس سے بحث و تکرار بھی ہو گئی۔ اس میں سے ایک شخص نے اپنا پتلون اتار دیا اور رقم لے لینے کا پولیس پر الزام لگایا۔ اس شخص نے پولیس پر زیادتی کا بھی الزام لگایا۔ ایک اور شخص پولیس سے بحث و تکرار کے دوران سڑک پر گر پڑا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلسی رکن اسمبلی جناب سید احمد پاشا قادری نے یاقوت پورہ حلقے رین بازار ڈویژن کی امام باڑہ بستی کا تفصیلی دورہ کیا اور ڈرینیج کے مسئلے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس مسئلے کو جلد حل کرنے کا تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایس آر ٹی کالونی لبیک ہوٹل کے قریب ایس ڈبلیو ڈرین کے کاموں کا بھی معائنہ کیا گیا، یہ کام بھی جلد ہی تکمیل کو پائیں گے۔ اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن رین بازار علاقے میں جو ایک بستی ہے امام باڑہ، وہاں پہ ڈرینیج کا بڑا پرابلم چل رہا ہے۔ ڈرینیج کے لینا پورے چوکیز ہو گئے اور کئی دنوں سے وہاں کے لوگوں کو تکلیف ہے، گھروں میں پورا بیک مار رہا ہے۔ وہاں پر تقریباً عید سے پہلے سے کمپلینٹ کر رہے ہیں سیوریج بورڈ والوں کو۔ وہ ایک گاڑی آتی تھوڑی دیر صاف کرتی چلی جاتی، لیکن ایک اس کی جو سیل نکالنے کی گاڑی ہے وہ پورے حیدرآباد میں 1 یا 2 ہے، وہ گاڑی نہیں آ رہی ہے۔ آج 8 دن سے کم از کم روزانہ بول رہے ہیں کل آ رہی کل آ رہی کل آ رہی۔ آج سی جی ایم صاحب جی ایم صاحب سب آ کے وہاں پہ دورہ کرے اور کتنی تکلیف ہے کیا یہ لوگ دیکھے۔ امام باڑے کے لوگ کافی تکلیف میں ہیں، بچے بیمار ہو جا رہے ہیں، بہت سیریس کنڈیشن میں ہے۔ تو اب وہ لے کے کل صبح 9:30 بجے وہ گاڑی لائیں گے، جس گاڑی سے سیور لائن میں سے سیل نکال کے پھینکیں گے اور 1-2 مہینوں صاف کرے تو پوری لائن کلیئر ہو آتی۔ وہاں دورہ کرے امام باڑے پہ، عاشور خانے سے لے کے اندر بستی تک پورا پھر کے بتائے، پھر وہاں سے ہم رین بازار ایس آر ٹی کالونی کے پاس یہ لبیک ہوٹل کے پاس جو ڈرین کا کار ہو رہا ہے، ایس ڈبلیو ڈرین کا کام ہو رہا ہے، اس کا معائنہ کرے۔ ٹریفک کو بحال کرنے کے لیے ایریا کے انسپیکٹر کو بلا کے بتائے کہ 1-2-4 دن کا کام ہے، انشاءاللہ پیر تک کے کام کمپلیٹ ہوگا تو عام و رفت کے لیے لوگوں کے لیے روڈ کھول دی جائے گی۔ اس کے بعد سیزی روڈ کی کانگریس لیڈر عثمان الحاجری نے کہا ہے کہ دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانے کے سامنے قبرستان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور قبور پر پولس لگاتے ہوئے شیڈ کی تعمیر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 پولس قبرستان میں لگا دیے گئے ہیں۔ فورینسک لیبارٹری کے ڈاکٹر ابھیجیت کا کہنا ہے کہ قبرستان میں وزٹرز کے لیے شیڈ بنایا جا رہا ہے۔ عثمان الحاجری نے اس پر اعتراض کیا اور صدر نشین وقف بورڈ کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی سے بات چیت کی۔ انہوں نے غیر مجاز قبضوں کی بھی اطلاع دی اور کہا کہ قبور کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ہم یہاں قبرستان عثمانیہ ہاسپٹل کے سامنے جو مارچری ہے، عثمانیہ ہاسپٹل میں جو مارچری ہے، مارچری کے بالکل مقابل میں یہ قبور ہے۔ پورے قبور کے اوپر
ये पूरे पोल्स गाड़ के यहाँ पर शेड तामीर करने की तैयारी की जा रही है। पोल्स गाड़ दिए, तकरीबन 20 से ज़ायद पोल्स गाड़ दिए आयरन के। और यहाँ जब हम आए तो यहाँ के फॉरेंसिक लेबॉरेटरी डिपार्टमेंट के कोई डॉक्टर अभिजीत आकर ये बता रहे हैं कि आप आइए, सुपरिटेंडेंट साहब से बात कीजिए, हम लोग यहाँ पर शेड बना रहे हैं विजिटर्स के वास्ते। क़ब्रिस्तान में विजिटर्स को शेड बना के डालना, ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से बात किया, डीएसपी साहब से बात किया कि यहाँ पर ये इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा और ख़बरों की ये बेहरमती हो रही, इसके ख़िलाफ़ फौरी से फौरी सुपरिटेंडेंट जो उस्मानिया हॉस्पिटल के हैं, चूँकि उनके कहने के मुताबिक ये रिकॉर्डेड है, डॉक्टर अभिजीत और सुपरिटेंडेंट उनके कहने के मुताबिक अभिजीत के सुपरिटेंडेंट साहब के हुक्म से, इजाज़त से काम कर रहे हैं अभिजीत साहब। लिहाजा ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है, मुसलमानों के मजहबी जज्बात की दिलाजारी हो रही है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, केसीआर से, कि आप बता रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टियों का मैं तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ, तमाम लोग आपकी ज़ुबान नहीं रुकती वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। ये सामने ये क़ब्रिस्तान में इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ फौरी पुलिस कंप्लेंट की जाए वक्फ बोर्ड की जानिब से, और वक्फ बोर्ड की जानिब से इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR कराया जाए और ये पोल्स फौरी से फौरी निकाला जाए, वरना हम आवाम को साथ लेके हम ये पोल्स निकालेंगे, मजबूर हो जाएंगे। ये क़ब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना तमाम वक्फ बोर्ड के अलावा तमाम मुसलमानों की भी ज़िम्मेदारी है, तमाम जमहूरियत पसंदों की ज़िम्मेदारी है, और केसीआर की ज़िम्मेदारी है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी से फौरी यहाँ पर जो इलीगल पोल्स गाड़े गए हैं शेड तामीर करने के लिए, यहाँ से उखाड़ दिए जाएँ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो ज़िम्मेदार है इसके, उनके ख़िलाफ़ FIR की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। 15 से ज़्यादा खबरें हैं यहाँ पर, और पक्के 200 साल से पुराना क़ब्रिस्तान है, गच्ची के क़बूर हैं। कई क़बूर यहाँ पर मिटा दिए गए, यहाँ पर खुला दिख रहा है, खुला नज़र आ रहा है यहाँ पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज अलुमनी लेक्चर देने के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र की आमद की इत्तला पर तलबा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे, ताहम उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर तलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने 6 बरसों से PhD का एलामिया जारी न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की। इन तलबा को बाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया।